بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آتا ہے دو باتیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. ایک ہے جتنا ہو رہا، ایک ہے جتنا ہونا چاہیے. ایسا سنایا کرتے تھے کہ باپ جو ہے بیٹے پہ ناراض ہو رہا ہے کہ بیٹا تم نے نقصان کی ہے. بیٹا کہتا ہے ابا میں نے تو 50,000 روپے کا نفع کمایا یہاں سے. تو باپ کہتا ہے بیٹا یہاں 5 لاکھ بچنا تھا جہاں سے تو نے 50,000 بچایا ہے. یہ کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ یہ نقصان کیا. پیچھے جو ہے وہ کچھ ساتھی نا کاروباری تو کیا کہنے لگے جی مولوی صاحب نقصان ہو گیا اس دفعہ. میں نے کہا ہو گیا ہوگا. اور کئی دفعہ ایسے ہوا، کئیوں کو دیکھا کہ جی نقصان ہو گیا. گاڑی پہلے سے اچھی، فلاں جگہ بھی پلاٹ لے لیے، ہر چیز میں بڑا بہتر نظر آ رہا ہے، اور کیا کہتا ہے نقصان ہو گیا. میں نے کہا یار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تم کہتے ہو نقصان ہو گیا لیکن عملی طور پر تو تم نے فلاں جگہ پلاٹ لے لیا اور تمہاری گاڑی بھی بہتر ہوگا. تو کیسے نقصان کا مطلب کیا ہے؟ کہتے مولوی صاحب ہمارا جو تھا نا اس سال تھا ٹارگیٹ کے 5 کروڑ بچانا ہے، وہ 2 کروڑ بچا. یہ کیا ہو گیا؟ ہم کر رہے ہیں یہ. دیکھو جو قرآن پاک پڑھا سکتا ہو اور قرآن پاک پڑھنے والے موجود ہوں اور نورانی قاعدہ پڑھانے بیٹھ جائے، دین کا کام ہے کہ نہیں نورانی قاعدہ. جو بخاری پڑھا سکتا ہو، بخاری پڑھنے والے موجود ہوں اور بخاری چھوڑ کے وہ قرآن پاک پڑھانا شروع کر دے. قرآن پاک پڑھانا کیوں جی؟ اسے کوئی کہے گا کہ صحیح کر رہا ہے؟ قرآن پڑھا رہا ہے. ہم جو کر رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں جو کرنا چاہیے، جتنا کرنا چاہیے، ایسا فرماتے تھے اپنی دینی حالت پر مطمئن ہو جانا یہ تو دلوں کی موت ہے. یہ تو دلوں کی موت ہے. کر تو رہے اور کیا کر. دیکھو ایک آدمی جا رہا ہے سائیکل خرید رہے تو کتنے پیسے جیب میں ڈالے گا؟ 10-12 ہزار، 15 ہزار. اور موٹر سائیکل خریدنے جا رہا ہے تو 70-80 ہزار. اور گاڑی خریدنے جا رہا ہے تو عزم کیا ہے؟ دیکھا پڑھ لیا پڑھا لیا، کتاب الوضو 25 دفعہ پڑھائی اور ساری بیشرہ لاہور کی اس کے خلاف ہو رہی ہے، اور مطمئن ہے اس بات پر کہ میں نے کتاب الوضو. ہم سال لگا رہے تھے، مولانا کلم الدین صاحب ہوتے تھے افغانستان کے، بڑے زبردست بات کرتے تھے، میٹھی میٹھی سی. تو فرمایا کرتے تھے کتاب النکاح پڑھانے سے نکاح ہو جاتا ہے. کتاب النکاح پڑھائیے 10 دفعہ تو نکاح ہو گیا. نکاح کے فائدے کسے ملیں گے؟ جو نکاح پڑھنے پڑھانے سے تو نہیں ہوگا. نکاح کتاب التقویٰ پڑھنے پڑھانے سے تقویٰ نہیں آتا. کتاب الوضو پڑھنے پڑھانے سے تو وضو کے مسائل احکام زندہ نہیں ہوتے. ہم مطمئن ہو گئے پڑھنے پڑھانے کو، یہ گڑبڑ ہو گئی. ایک آدمی جو ہے نا وضو کیا نہیں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو روکا بھائی نماز ہٹاؤ، اس کو نماز سے نکالو. تو کہتے ہو نماز سے روکتے ہو.
نماز کھڑی ہونے والی تھی نا، نماز کھڑی ہونے والی تھی، جماعت کھڑی ہو، اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا، سلام پھیرنے کے بعد، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا کس پر محضرون. کم لگانا ہے بس. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے. دینی دعوت ہے نا، مولانا صاحب ان کی دینی دعوت، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھے. مولانا صاحب سخت بیمار ہیں، زوف، آخری دن چل رہے ہیں، آخری زمان. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے. تو مولانا صاحب کے بارے میں سنا کہ جب کسی ذی استعداد آدمی کو دیکھتے تھے نا تو بے چین ہو جاتے تھے کہ کس طرح یہ جو ہے اس کام پر آئے. تو ذوف اتنا تھا کہ آواز نہیں نکل رہی تھی، کان ہونٹوں پہ لگاؤ تو کچھ سمجھ میں آتا تھا، اتنا ذوف. تو اطلاع دی کہ شاہ صاحب تشریف لائے، تو میں تو بولاؤ، اور کان جو ہے نا، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کان میرے ہونٹوں سے لگاؤ، میری بات سنو اور ان کو پہنچاؤ. اندر بلایا گیا شاہ صاحب، مولانا صاحب نے بات شروع کی، 2-3 منٹ میں قوت آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ بات کی. پہلے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. تو تبلیغ یہ کوئی مضمون نگاری، اور تبلیغ تو بے چینی کا نام ہے. تبلیغ غم، ایک کوڑن، ایک بے چینی، ایک پریشانی، ایک یہ ہے تبلیغ. اگر یہ ہے تو پھر تبلیغ پر جان کا پاتا ہے. ہماری تشکیل تھی ادھر سوڈان، کیمرون، تشاد، طارق جمیل صاحب کے ساتھ. حاجی صاحب سے مسافہ کرنے گئے کہ جا رہی ہماری جماعت. حاجی صاحب کھانا کھا رہے تھے، تو ہم نے دیکھا لقمہ ہاتھ میں، بات شروع ہو گئی. پونا گھنٹہ خادم نے لقمہ لیا، پلیٹ اٹھائی، گرم کر کے لایا سالن، دوسری روٹی دی، پھر لقمہ ہاتھ میں، پھر بات شروع، پھر وہ سالن لے گیا، گرم کر کے لایا، پھر لا کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہم سے بات کی، اور 3 لقمے کھائے ہوں گے غالباً. اب ہم بھی کھڑے ہوئے اور یا اللہ کیسے نکلے کیسے یہاں سے. خادم بھی سچے تھے، وہ کسی کو ملنے نہیں دیتے تھے نا، اس لیے نہیں ملنے دیتے تھے. لوگ ناراض ہوتے تھے نا کہ ہم ملنے نہیں دیتے، بھائی سب بات شروع کر دیتے تھے. خاص طور کھانے کے وقت تو کسی کو نہیں ملنے دیتے تھے. وہ 1.5-2 گھنٹے 3 آدمیوں سے بات کی ہے، اور 3 لقمے کھائے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نکلیں، لیکن تو اتنے میں نا مشرے والے آئے اپنا اعمال سنانے کے لیے. بھائی صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے، ہم بغیر مسافر کے نکل گئے. جب پہلے چھٹی ملتی تھی نا، چھٹی تو جس کی چھٹی ہوتی تھی نا مقیم کی، وہ بھاگتا تھا کہ پہلے دوبارہ بلاوا نہ. کئی دفعہ میرا چھٹی ہوئی ہے، سامان تیار نکل، وہ آئی سب بلا رہے، اوئے بھائی کدھر بھائی یہ کام. تو آدھا گھنٹہ بات کی شاہ صاحب سے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اس میں جو بات ہوئی نا وہ کیا تھی کہ اس نے بتایا کہ پہلے میں نے مدرسے میں پڑھایا ہوں، درس و تدریس اور بڑے بڑے طلباء ہیں، بڑے ذی استعداد. لیکن میں نے سوچا کہ کیا ہوگا، یہ پڑھیں گے آگے، یہ بھی پڑھائیں گے،
मोहल्ला साहब का जो मकसूद था ना कि पूरा दीन जिंदा हो, पूरा दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो, इबादत, अखलाक, मामलात, माशरत। आज दीनदारी का मफहूम क्या है? नमाज, तहज्जुद, जिक्र, तिलावत, इशराक, चाश्त, इसको समझ रहे दीनदारी। तो वो जो मकसूद था मौला साहब का, वो नजर नहीं आया मदरसे में पढ़ाने से। मैंने पहले मिसाल दी थी क्या कि साइकिल लेने जा रहा है तो कितने पैसे, मोटरसाइकिल का फर्क होगा ना। तो ये नहीं कि वो दीन का काम नहीं था मदरसे में पढ़ाना, वो जो एक मकसूद था पूरा दीन जिंदा हो, पूरी दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो, सारे इंसानों को हिदायत मिले। ऐसा फरमाया करते थे, हमें ये इंतजार करना चाहिए, हमें ये इंतजार करना चाहिए कि कब ये खबरें आती हैं कि आज फला मुल्क इस्लाम में दाखिल हो रहा है, आज फला कौम इस्लाम में दाखिल हो रहा है। ये इंतजार कौन करेगा और कब करेगा? अभी तो ये बात पूरा चाइना वालों को हिदायत मिल जाए, ये ज़हनों में नहीं, यूरोप को हिदायत मिल जाए, अमेरिका वालों को हिदायत मिल जाए, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये मंजर कायम हो, ये जज्बा अंदर से। तो शाह साहब से फरमाया कि मैंने फिर मदरसे में पढ़ाना छोड़ दी, तदरीस छोड़ दी, जो मकसूद था वो नजर नहीं आया। फिर मैंने तसव्वुफ की लाइन इख्तियार की। तो जो बैत हुए, बहुत सलूक के मनाजिल तय हुए, बड़ी तरक्कियात हुई। तो मैंने सोचा कि क्या होगा इससे, क्या होगा कि इससे भी फिर आगे चंद तालिबीन में जिक्र का सिलसिला चलेगा, तालिबीन में जिक्र का सिलसिला चलेगा, और फिर उनकी शोहरत हो जाएगी, फिर लोग आएंगे तावीज लेने, कारोबार में बरकत, औलाद के लिए। बुजुर्गों को इजीली इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो मकसूद था वो फिर नजर नहीं आया, तो तसव्वुफ की लाइन भी छोड़ दी। फिर ये तबलीग का काम, बेतलबों में मेहनत, मस्जिद, मदरसा, इमामत, खिताबत, तसनीफ, तदरीस, इफ्ता, ये सब किसके लिए? और तबलीग किसके लिए? अब तलब वाले कितने हैं इस वक्त? तलब वाले कितने को होंगे? 10% कहाँ, बहुत थोड़े। और बेतलब देखो ना, मदरसे में फीस कितनी है? फीस है ही नहीं है बोल तो, अगर है तो। और स्कूलों में, कॉलेजों में जोर किधर है? तलब ही नहीं लोग। तलब वालों को भी संभालना है, ये नहीं कि इनको छोड़ना है। देखो ब्रेक बहुत जरूरी है गाड़ी में, इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल जरूरी नहीं। किसी चीज की अहमियत का मतलब दूसरे का इनकार नहीं है कि वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ा कि सतर छुपाना जरूरी नहीं। फरमाते हैं तलब वालों में मेहनत तालीम है, और बेतलबों में मेहनत तबलीग। देखो दरख्त की शाखों में जान, फलों में जान, पत्तों में हरियाई, जितना गोडी होगी, जितना क्या होगी। मैं एक जगह गया, मैंने कहा ये पौधों में जान नहीं नजर आ रही, कहता गोडी नहीं हुई इस दफा।
जितना तबलीग पे जान खपेगी मदरसों में। देखो एक बयान है आवाम के लिए जुम्मे का, एक बयान है हफ्ते में आवाम के लिए। तो जब खतीब साहब बैठते हैं बयान करने के लिए, तकरीर करने के लिए जुम्मे के दिन, सामने कौन होता है? चंद बाबे बैठे होते हैं ना, जो बार बार घड़ी देख रहे होते। तलवी जो जुम्मा पढ़ने वाले लोग हैं वो तकरीर, मौलवी साहब की तकरीर शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं कि खत्म होने का। कहते चलो चलिए तकरीर खत्म हो गई होनी मौलवी की, चलिए हो। तलब नहीं, तबलीग बेतलबों में। अच्छा एक बात बताओ, तलब वाले आपके नखरे उठाएंगे और बेतलबों के नखरे, दोनों है, बेतलबों के नखरे आपको उठाने पड़ेंगे। तलब वाले आपके पीछे पीछे फिरेंगे और बेतलबों के पीछे। तो आसान क्या है? तबीयत किधर चलेगी? मैं एक जगह गया गश्त करने, तो उसने टाइम दिया था कि इतने बजे आ जाना, टाइम लेकर गए थे। तो ये जो बड़े बड़े चौधरी होते हैं ना, इनका नौकरों से बड़ा चौधरी होता है। मुझे कहा चलो मौलवी, मैंने कहा यार मियाँ साहब ने हमें टाइम दिया, बताओ। अरे कोई नहीं, वो जो मेरे साथ था ना उसको वट चढ़े ये क्या कर रहा है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा लगा पता तबलीग क्या भाव बिकती है। मैंने कहा यार तुम अंदर पैगाम तो दे दो। मैं कहा तुम नाम बता दो कि फला साहब आए, अब बताओ तो सही ना। ये तो को बड़ा मुश्किल काम है, किसी की सख्ती का जवाब नरमी से देना, किसी की कड़वी बात का जवाब मीठे बोल से देना, वो आसान नहीं है। मैंने कहा यार तुम तलाब तो कर दो अंदर। बेतलबों में मेहनत, आवाम पर मेहनत, गरीबों में मेहनत। पूरा दीन, तबलीग क्या है? पूरा दीन जिंदा हो, पूरी दुनिया में जिंदा हो। मोहम्मद यासर रहमतुल्लाह को लिखा शेखुल अजीज मोहम्मद ज़कीर रहमतुल्लाह ने, ये भी दीनी दावत में है कि काम आपका ठीक है, करेगा कौन? काम आपका क्या है? हाई साहब का बयान था उलमा में, बड़ी पुरानी बात है। तो हाई साहब ने ना बड़े बड़े उलमा के नाम लिए, मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह ने, मौलाना एजाज अली हैं, और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने, कितने उलमा के नाम लिए कि इन सब ने तबलीग के काम की क्या की? मुवक्कत की। थानवी रहमतुल्लाह को इश्कालात थे शुरू में कि ये अनपढ़ लोग क्या तबलीग करेंगे, ये जाहिल लोग। तबलीग का मिजाज जवाब देना नहीं है। तबलीग का जवाब क्या? काम है, काम करो, सवाल जवाब, काम करो। तो मौलाना साहब जहां थानवी रहमतुल्लाह के मुरीदीन थे ना, वहां जमातें भेजनी शुरू की। अब वो लोगों को पकड़ पकड़ मस्जिद में ला रहे हैं, लोगों को नमाज पर ला रहे हैं, मस्जिद की तरफ रग़बत न। तो मुरीदीन ने जाके थानवी रहमतुल्लाह को बताना शुरू किया। एक जमात आई थी मौलाना से, वो मस्जिद में लोगों को मस्जिद भर गई। जब इस तरह की बातें थानवी रहमतुल्लाह को पहुंची तो एक दिलचस्पी पैदा हुई कि ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। फिर काम करती करती जमातें थानवी रहमतुल्लाह की मस्जिद में आई, तो दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। देखा अमली तो कर क्या रही है, और इत्मीनान हुआ। फिर अपने मुरीदीन से कहा इनसे मसाइल पूछो। मसाइल पूछे, उन्होंने कहा भाई हम तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो उलमा का काम है, ये तो उलमा से पूछो।
یہ جواب جب ملا تنویر احمد رفیع اس پر بہت مطمئن ہوئے. اچھا اگر یہ مسائل پہ دخل نہیں دیتے تو پھر یہ کام ٹھیک ہے. تو شاید تنویر احمد رفیع کے ملفوظ ہے جب کام دیکھا اور سنا تو پھر فرمایا کہ مولوی الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا. یاس ناامیدی، ناامیدی تھی کیسے دین زندہ ہوگا بھائی؟ یاس کو کس سے؟ تو ایسا بیان فرما رہے تھے علماء میں، اور بڑے بڑے علماء کے نام لیے کہ فلاں 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 فلاں، ان سب نے کام کی تائید کی، شرح صدر ہوا. پھر کہنے لگے یہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے سے مولوی آتے کہتے ہمارا شرح صدر نہیں ہو رہا اس کام پہ. ایسا بولے کہ تمہارا صدر ہے کہاں جو شرح صدر ہو؟ تو اس وقت تبلیغ کی حقانیت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تبلیغ کا کام سچ ہے، تبلیغ کا کام برحق ہے. اس وقت ضرورت ہے کام کرنے کی. ضرورت کس کی؟ کام کرو، جان کپاؤ. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ کو لکھا ہے شیخ نے، کام آپ کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کرے گا کون؟ مشکل بہت ہے. تو اب تو ماشاءاللہ ایک چیز وجود میں آ گئی نا، سال کی جماعتیں، 7 ماہ کی جماعتیں، 4 ماہ کی جماعتیں. بھی آج سے 80-90 سال پہلے بھی کچھ سال کی جماعت جاری ہو، کوئی آدمی تصور کر سکتا تھا؟ کیسی کیسی قربانی. رات میں ادھر سے آ رہا تھا ایک بابا جی بیساکھیوں پر بڑی مشکل سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. میں کہ یا اللہ، اس اللہ کو کتنا ترس آئے گا اس پر. کیسی کیسی قربانیاں ہو رہی ہیں. سچی بات ہے ماشاءاللہ. 800 سے زیادہ جماعتیں پیدل سال کی چل رہی ہیں. کیسی کیسی رستوں سے گزرتے ہیں، کیسے کیسے حالات آتے ہیں، گرمیاں، سردیاں، رمضان، عیدیں، بیماریاں. گھروں کے. ہم زیمبیا میں تھے تو ایک جماعت ملی، سال کی جماعت. اس میں ایک نوجوان تھا، 24 سال عمر ہوگی، 24-25 سال عمر ہو سال میں. تو میں نے اس سے پوچھا یار، بیوی بھی جوان ہو، بچے 1-2 بچے ہوں گے تمہارے چھوٹے سے، کیسے نکلے تو؟ جب نکلے تو کیا کیفیت تھی؟ سال. کہنے لگا میں گھر سے جب نکلا نا تو انسان ہے، فطرہ، ایک بیوی چھوڑ کے جا رہا ہے، بچے، فطری چیز ہے نا. یہ تو ایسی تھوڑا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا میں جا رہا ہوں، تو تجھے چیک کرنا پڑے گا تجھے کچھ نہیں ہوتا. فطری چیز ہے. کہتا میں جب نکلا گھر سے نا بڑا بوجھ تھا، لیکن مل ملا کے نکل گیا. پھر میری ایک دوائی تھی، کہتا جو میں استعمال کرنی ہوتی وہ میری بھول گیا. میں پھر واپس آیا دوائی لینے. کہنے لگا میری بیوی جو ہے بے ہوش پڑی ہوئی تھی. بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کے نکل. آسان ہے؟ تو ماشاءاللہ یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے، کام بہت ہے، کرنے والے کر رہے ہیں. لیکن مسجد میں بڑا کام ہے بھائی، مسجد میں تو ہے، آپ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہاں جی گشت ہوتا ہے آپ کا، ہاں گشت تو ہوتا ہے، آپ ہوتے ہو گشت میں. تو اب تو ماشاءاللہ کی چیز وجود میں آ گئی نا، ورنہ یہ سال کے لیے جانا، 7 ماہ کے لیے جانا، اپنے بکری بیچ کے آتا ہے. سچی بات ہے. ٹھیک ہے کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پر، لیکن بڑی بڑی قربانیاں ہیں. پچھلے دن ہمارے رائے میں جب مقیم ہوتا ہے نا، مقیم اگر سال 7 ماہ پہ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بدل دو اپنا، کوئی بدل پیش کرو. بدل تو ایک بدل تھا یہاں، بدل کے طور پر کام کر رہا تھا. تو وہ نا کچھ 4-5 دن لیٹ آیا. میں نے اس کو ویسے ہی کہا، میں نے کہا تم لیٹ ہو گئے اس دفعہ.
3 तारीख को नहीं आए, लेट हो गए. तो एकदम उसके चेहरे से मुझे अंदाजा हुआ कि कोई हमला है. नहीं नहीं कोई नहीं. मैं कहा नहीं बताओ तुझे क्या हुआ. वो था कोई बग. एक महीना दुकान बंद करके आता हूँ. उस दुकान से मेरा गुजारा होता है. तो ठीक मैंने दुकान बंद रही तो बहुत उससे मेरा जो है वो जरूरतों में मसला बना है. तो इस दफा पैसे ही नहीं थे मेरे पास आने के. तो बहुत परेशान था मैं बहुत ज्यादा कि भी क्या करूं, जाना भी है, पैसे है ही नहीं मेरे पास. तो बीवी ने पूछा क्या बात है. बीवी ने जब देखा ना उसकी कि क्या मसला क्या है तुम्हें, क्या परेशान हो. मैंने कहा जाना है, मेरे पैसे है ही नहीं मेरे पास. कहता उसके पास सिर्फ 2 बालियां थी छोटे छोटे. उसने मुझे उतार के दे दी. उसने कहा कि ये दोनों बेच लो और जाओ. कहता 15,000 की बिकी. तो भाई काम जो है ना सच्ची बात है कुर्बानी का है. महिला सर अंदर का एक महफूज है. महिला साहब का एक मलफूज है, जबले जोहद के परली तरफ होता है जिसका जी चाहे मिल ले. क्या कहा. जबले जबले जोहद के परली तरफ खुदा है जिसका जी चाहे मिल ले. ये मुजाहिदे का काम है. कि कोई साहब किताब तसनीफ कर रहे थे, कोई साहब किताब तसनीफ कर रहे थे. तो किसी बुजुर्ग ने कहा तुम बैठ के लिख रहे हो, पढ़ने वाले लेट के पढ़ेंगे. पढ़ने वाले कदम की हरकत के बाद जब कलम हरकत में आती है तो उस कलम से लिखे हुए को जो पढ़ेगा अल्लाह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा. और कदम की हरकत के बगैर जब कलम चलेगी इस कलम में कोई जान नहीं होगी. सिर्फ मालूमात का एक खजाना होगा, मालूमात होंगी. ये जान बचाने का काम नहीं है, जान जान खपा दो. ऐसा फरमाते थे कि चाट है ना इस कराची वालों की चाट जोरदार मसाले वाले. तो चाट खा रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसके नाक से पानी आ रहा है, सी सी कर रहा है. तो जिसको पता नहीं है ये चाट क्या होती है, मिर्च मसाला क्या होता है, वो देखो कि ये बेचारा किसी मुसीबत में फंसा हुआ है. हालांकि उसे क्या आ रहा है. इस रास्ते की मुशक्कतों में क्या आना शुरू हो जाए फिर तबलीग में चलेगी गाड़ी. गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं ये मसला है वो. मुफ्ती साहब फरमाया करते थे उम्दा उम्दा खानों में जैसे मजा है अल्लाह के रास्ते की भूख में भी क्या है मजा है. उम्दा उम्दा मशरूबात में जैसे मजा है अल्लाह के रास्ते की प्यास में भी मजा है. घरों में रहना अभी बच्चों के साथ, इसमें जो एक मजा है इससे ज्यादा मजा अल्लाह के लिए घरों से जुदाइयां भी बच्चों से, इन जुदाइयों में भी हमने वो मजा चखा. ऐसा फरमाते थे नाबालिग को कोई शादी की लज्जत का मजा नहीं समझा सकता. भाई नाबालिग उसे क्या पता. साहबी सफर से वापस आए, अब ये नहीं लिखा हुआ कितने अरसे बाद आए. पहली बात सफर के बाद और बीवी साथ, और क्या कहा मैं क्या कर लूं, 2 रकअत पढ़ लो. पढ़ लो. अल्लाह अकबर. गुम हो गए, फजर की अजान हो गई, सलाम ठहरा तो बीवी ने क्या कहा अमा लना फी का नसीब, हमारा कोई हक नहीं.
تو کیا جواب دیا؟ میں تمہیں بھول گیا تھا، میں تمہیں، یا اللہ کیا لوگ تھے بھائی. بیوی نے کہا کس چیز نے تمہیں مجھ سے بھلا دیا؟ کس چیز میں لگ گئے تھے وہ؟ کہ میں نے جب قرآن شروع کیا جنت کا تذکرہ آیا میں جنت میں گم ہو گیا. یقین، تقوی، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت. ریل گاڑی ایک انجن 20 ڈبے کھینچتا ہے اگر پٹری پر ہو، اور 20 انجن ایک ڈبہ بھی نہیں کھینچ سکتے، پٹری سے اتر جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت کا کام ہے، محبت کے بغیر نہیں ہے. ہمارا سید خاصا اور رحمۃ اللہ کرتے تھے اکثر علماء جو تبلیغ میں لگے دلائل سے متاثر ہو کر نہیں لگے، نتائج سے متاثر ہو کر لگے. تو میرے بھائی وہ جان کھپائے چلتا ایسا فرماتے تھے وہ تم شکر کرو تمہیں تو پکی پکائی مل گئی. تمہیں تو کیا مل گئی؟ ایک ہوتا ہے گندم خرید کے لانا، اس کو پسوانا، پھر آٹا گوندنا اور سبزی لانا اور پکانا اور پھر دسترخوان لگانا، پھر بیٹھ کے کھانا. ایک دسترخوان لگا میں بیٹھ کے کھا لو. ہمیں تو پکی چلتا ہوا کام. ابھی سبی میں اجتماع اتنا مجمع، کراچی کا اجتماع ایسے لوگ آ رہے تھے جیسے کوئی عید نہیں ہوتی. بنگلہ دیش کا دیکھا ٹونگی میں جو دعا ہوتی ہے وہ کیسے مجمع، وہی حال کراچی کا تھا اجتماع. اور جب دعا سے فارغ ہو کر جا رہا تھا نا مجمع، منظر تھا جگہ جگہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، گاڑیاں روک روک کے پانی کی بوتلیں گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں. ایسی محبت. تو ایسا باتیں تھے تم تو شکر کرو تمہیں کیا ملی ہے؟ پکی پکائی ملی. ایسا باتیں تھے ڈرائیونگ سے لاہور پیدل جانا اور لاہور سے ڈرائیونگ پیدل آنا یہ تو ہمارے لیے کیا تھا، ایک معمولی چیز تھی. تو شیخ نے فرمایا کہ بات کام ٹھیک ہے آپ کا، کرے گا کون، مشکل بہت ہے. مولانا صاحب نے جواب لکھا دینی دعوت میں، مولانا صاحب نے جواب لکھا. جواب سنو، الفاظ کا زور دیکھو. میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر عرض کر رہا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو یہ خیال ہے نا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، اس کو ضرور ضرور بدل دیجئے اس خیال کے ساتھ کہ یہ کام بہت آسان ہے. دو چیزوں پر نظر کرتے ہوئے، اللہ کی قدرت پر اور انا عند ظن عبدی بی پر نظر کرتے ہوئے. مشکل ہے، آسان ہے، بہت مشکل. یہ تو مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے سب اللہ کے لیے آسان بھی، آسان مشکل بھی. کہ آپ کے بیٹا ہوگا. زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری دی نا کہ میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، کیسے؟ جواب کیا ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مریم علیہ السلام کو جب خوشخبری دی بیٹا ہوگا تو کیا جواب کہ میں تو ولم يمسسني بشر. تو کیا جواب؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. میرے لیے آسان ہے. کے ساتھ چھوٹی سی زندگی کیا ہے؟ چھوٹی سی زندگی.
چلتا ہوا کام ہے، 4 ماہ، چلہ، 3 دن، مسجد، مشورہ، گشتیں، جماعتیں، نصرت. یہ علماء کا سال ختم ہوتا ہے نا، علماء کا سال ختم ہوتا ہے نا، تو پھر آخر میں ان کی ہوتی ہے ملاقاتیں. یہ سب سے تھوڑا تھوڑا وقت ملاقاتوں کے لیے. تو بہت سارے میرے پاس آتے ہیں کہ جی وہ سال ختم ہو گیا، ملاقاتیں چل رہی ہیں ہماری. میں کہا جو میں کہ صرف ایک جملہ بولوں گا، باقی تشریح اس کی خود کرو اور سمجھو اس کو. میں کہ آپ سال لگا کے جا رہے ہو، کام آپ کے پیچھے نہیں پھرے گا، آپ کو کام کے پیچھے پھرتا ہے. کیا کام آپ کے پیچھے نہیں پھرے گا، آپ کو کام کے پیچھے. جو کام کے پیچھے پھرے گا اتنا ملے گا، کام ختم نہیں ہوگا. اور جو کام کے پیچھے نہیں پھرے گا اسے کام ملے گا. میں کہ بات ختم بس. کہ جی مولوی صاحب نے ڈرخا دیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے کہ کھڑے کھڑے بات. میں کہ دیکھو ملاقاتیں بیان کے لیے نہیں ہوتی، کہ بیان تو ہو رہا 24 گھنٹے مرکز میں. میں نے ان کو مثال دی ہے کہ دیکھو آپ یہاں سے اٹھو، مرکز میں اٹھو، باہر جاؤ، مجمع میں جاؤ، کینٹین جاؤ، مطبخ جاؤ، راستوں میں جاؤ، کتنے لوگ، نئے نئے لوگ. ایک سے بات کرو، دوسرے سے بات کرو، تیسرے سے بات کرو، چوتھے سے بات کرو. میں کہا آپ تھک جاؤ گے کہ کام ختم ہو جائے گا؟ کہ جی ہم ہی تھک جائیں گے. میں کہا یہ ہے کام کے پیچھے پھرنا. میں کہا آپ یہاں سے اٹھو، جا کے اپنی جگہ پہ سو جاؤ، تو آپ کا تبلیغ سے نام کاٹا جائے گا؟ کچھ نمبر کم ہو جائیں گے؟ جو تلاش کرے گا اسے کام ملے گا، جو پیچھے پھرے گا اسے کام ملے گا. تو بیان کرنا کام نہیں. اکثر علماء کو اپنے مرکز والوں سے شکایت ہے، ہمیں بیان نہیں دیتے. اکثر علماء کو اپنی مسجد والوں سے شکایت ہے. ایسا فرماتے تھے شکایت کیوں ہوتی ہے؟ امید پوری نہ ہونے کی وجہ سے. امید کیوں لگائی؟ شکایت اس لیے ہوئی کسی سے امید نہیں. تبلیغ ایک ایک پر محنت، ایک ایک پر محنت. ہمارے فیصل آباد میں ایک علاقہ ہے جہاں لومیں لگی ہوئی ہیں، لومیں. تو ہر فیکٹری میں 10-15 آدمی ہوتے ہیں، لیبر ہوتی ہے. بڑی بڑی فیکٹری نہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہے، کسی کی 4 لومیں، 8 لومیں، 10 لومیں، اس طرح. وہ سارا علاقہ اس طرح کا ہے. تو اس علاقے کا جو بڑے تھے، جو اثر رسوخ والے تھے، میں نے ان کو ساتھ لیا. ایک فیکٹری میں گئے، وہاں ان سے بات کی، دوسری میں گئے بات کی، تیسری میں کی بات کی، چوتھی میں گئے بات کی، پانچویں میں گئے. صبح سے شروع کیا ہم نے، اور ظہر ہو گئی اور بس ہو گئی. انسان ہے، میری بس ہو گئی بالکل. تو کہہ رہے ہیں مولوی صاحب ابھی تو بہت لوگ باقی ہیں، اور ایسی محبت سے لوگ بات سن رہے تھے. دیکھو سچی بات ہے، پیاسی زمین پہ جب پانی پڑتا ہے نا، ایک دم اللہ کی بات سنی نہیں. تو مجھے کہتا مولوی صاحب ہم کدھر جا رہے ہیں، کیسے لوگ بات سن رہے ہیں آپ. سچی بات ہے. میں وہاں سے واپس آیا اور میرا دل رو رہا تھا، یار لوگ تو سن رہے ہیں، ہماری بس ہوگی. میں نے ایک شادی کو لے کر گیا، ایک جیل میں بیان تھا. تو گئے تو سپرنٹینڈنٹ نے جناب، ہم گئے، گیٹ کھل گیا جناب، اندر گئے، سلوٹ ہو رہے ہیں. اندر گئے، سارے قیدی بیٹھے ہوئے، بیان ہوا. تو جو ساتھ کہتا کہتا مولوی صاحب بڑا پروٹوکول ہے آپ کا. میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے کیا پتا کتنی پیچھے پھرے ہیں ان لوگوں کے. میں نے کہا ایک جیل میں گیا میں بیان کرنے، 1 گھنٹہ اس نے مجھے گیٹ پہ کھڑا کیا. میں کھڑا نہیں چلو مولوی.
ادھر کھڑے، ادھر جاؤ، ادھر چلو، ادھر جا کھڑے ہو، ادھر ادھر کھڑا، ادھر چل. اچھا جی، بہت اچھا جی. وہ سپرڈینٹ جو ہے نا میرا جاننے والا تھا، اس نے مجھے بلایا تھا، لیکن یہ جو باہر کھڑے ہوئے تھے یہ وہ بڑی دیر بعد اس کو اطلاع ملی کہ مولوی صاحب باہر، وہ بھاگا بھاگا آیا. میں نے کہا تم ابھی دیکھ رہے ہو نا بڑا پروٹوکول ہو رہا ہے جناب، بڑا آگے پیچھے لوگ، تو پہلے جو ہوا ہے پہلے جو رگڑے اپنی محنت کا میدان پہچانے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مدرسہ چھوڑ دیں، مسجد چھوڑ دیں، نہیں، اس کو بھی کرنا ہے. دیکھو 5 سبق پڑھا رہا ہے نا، اس سے کو بھی یار گشت کرو، روزانہ مسجد کو وقت دو. یہ فلاں سے یا میرے پاس ٹائم نہیں، میں مدرسے کی مصروفیت ہے. اس کو ایک کتاب اور ملے سبق پڑھانے کی تو لے گا کہ نہیں لے گا؟ ایسا سنایا کرتے تھے کہ کوئی بیمار تھا نا، تو عام طور پر جب بیمار کے پاس لوگ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اسے نسخہ کہ اس کو فلاں چیز کھلاؤ. تو کسی نے کہا کہ اس کو فلاں چیز جو اس کو 2 لڈو کھلاؤ. وہ کہتا اس کی بھی تو ظلم ہے یہ کہ جان کھپائے پھرے ہیں. اور امید کس سے لگانی؟ لوگوں سے. دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ چلے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تابعین سے فرمایا تم لوگ بہت نمازیں پڑھتے ہو، بڑے روزے رکھتے ہو، بڑے بڑے نفلیں پڑھتے ہو، بڑے بڑے اعمال کرتے ہو، اور صحابہ اتنے اعمال نہیں کرتے تھے، لیکن کانوا خیرا منکم، تم سے بہت بہتر تھے. اور پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ جواب کیا دیا؟ کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ، دنیا کے زاہد تھے. علم کی خصوصیت زہد، دنیا سے بے رغبت تھی. اس کا مطلب اچھا، اس کا زہد کا مطلب بہت سارے کیا سمجھتے ہیں؟ کاروبار نہیں کر رہا. بہت بھی کاروبار کر رہا ہو تو اچھا تم کاروبار کرتے ہو. زہد کا مطلب لوگوں کی چیزوں پہ نظر نہ جائے، لوگوں سے امیدیں نہ لگاؤ. لوگ اچھا بعض زہد کا مطلب سمجھتے مالداروں کے پاس جانا ہی نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، ان سے ملنا نہیں ہے، ہم زاہد لوگ ہیں. ایسا فرماتے تم نہیں جاؤ گے تو دوسرے چلے جائیں گے اور وہ انہیں استعمال کریں گے. اپنی ضرورت لے کے کبھی نہ جاؤ. میں پہلے رائے میں پڑھاتا بھی تھا، کچھ 6 سال میں نے رائے میں پڑھایا پہلے. تو ایک شاگرد تھا ہمارا، تو وہ میرے پاس آیا تو وہ کہتا مولوی صاحب ہمارے مدرسے پہ نا قرضہ ہو گیا اور طلباء ہے اور ضرورتیں ہیں، بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں، کمرہ گر گیا، چھت گر گئی ہے، بڑے اس نے مسائل. تو آپ کی مہربانی آپ کسی سے کہو ہمارے مدرسے کا تعاون کریں. میں نے کہا دیکھو یار، ہم تبلیغ میں تمہاری باتیں بھی اللہ سے مانگو، اللہ، اور پھر ہمارے سارے تعلقات تبلیغ کی وجہ سے ہے. ہم تو یہ بات کہتے ہی نہیں کسی کو بھائی، اب اللہ سے مانگو یار، اللہ من. وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے، بہت آتے لوگ پیچھے ہی پڑ گئے، اور اس نے اتنے حالات سنائے کہ 4 مہینے اساتذہ کو تنخواہ نہیں دی ہے، ان کے گھروں کے یہ حالات. میرا دل بھی نرم پڑ گیا، میں بھی پریشان ہو گیا یار. بڑے کو میں نے ایک ساتھی کو فون کیا، اس کا بڑا کاروبار ہے، تو میں نے کہا یار یہ ہمارا شاگرد ہے، تو اس کے مدرسے کے حالات ایسے ہوئے تو دیکھو تم اس کا کیا کر سکتے ہو. انہوں نے کہا میرے پاس بھیج دو. کچھ عرصے بعد مجھے وہ ملا شاگرد. میں نے کہا تم گئے تھے؟ کہ ہاں. میں نے کیا بنا پھر؟ کہ بس کوئی تھوڑا سا دال دلیا ہو گیا، گزارا ہو گیا میرا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ،
اس کے انتظار میں دفتر میں کتنی دیر بیٹھے تھے؟ اس کے انتظار میں کتنی دیر بیٹھے تھے آپ؟ کہتا 4 گھنٹے. 4 گھنٹے ایک کاروباری مالدار آدمی کے انتظار میں تم بیٹھے ہوئے، اور اس نے تمہیں کیا دیا؟ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا دے دیا ہوگا بس، اور کیا دیا ہوگا؟ مگر سچی سچی بتاؤ، کبھی اللہ کے سامنے 1 گھنٹہ بیٹھے؟ 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے؟ یہ ہے گڑبڑ. ایک حدیث میں آتا ہے من ازداد علما ولم يزدد زهدا لم يزدد من اللہ الا بعدا. ہماری بنیادی کیا ہے؟ اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کی طرف رجوع اور انابت، اللہ کی ذات پر یقین، مخلوق سے استغنا، دنیا کی بے رغبت. تو چلتا ہوا کام ہے بھائی. جتنا کر رہے ہیں شکر کریں، جتنا کر رہے ہیں شکر کریں. سچ، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، کوئی کہاں لگا، شکر کریں. میں جیلوں میں جاتا ہوں، اتنی عبرت ہوتی ہے یا اللہ. ایک 7 کی جماعت آئی ہمارے فیصل آباد، ابتدائی چلہ تھا، ابتدائی چلہ. میں گیسٹ کے لیے لے گیا جیل میں. جب واپس آ رہے تھے نا، وہ جو ساتھی ساتھ تھا نا، کہتا مولوی صاحب 7 مجھے بڑے بھاری لگ رہے تھے، کب پورے ہوں گے، کیسے پورے ہوں گے. ابھی جو جیل سے واپس آ رہا ہوں نا، 7 بالکل ہلکے لگ رہے. کیوں؟ وہاں کیا دیکھا؟ 2 سال ہو گئے اندر، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، کتنی سزائے؟ 25 سال، کتنی سزائے؟ عمر قید، کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے. وہ جو منظر دیکھا ہوا کہ تو مجھے تو 7 بالکل ہلکے لگ رہے. کیمپ جیل میں گیا لاہور میں پچھلے دنوں، تو اندر بیرکی ہوتی ہے نا علیحدہ، نشے والوں کی علیحدہ ہے، چوروں کی علیحدہ ہے، اور فلاں ہر طرح کے قیدیوں کی علیحدہ ہوتی ہے. تو 500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ نا، مجھے وہاں لے کر گئے. وہ جو پولیس والا کھڑا تھا نا ان کے نگرانی میں، وہ تھا کوئی تبلیغ سے، کوئی تبلیغی اصطلاحات کو جانتا تھا تھوڑی بہت. بہت لگا ہوگا. جب پہنچا نا، وہ یہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ سارے ڈاکو بھائی بیٹھے ہوئے. پھر کہتا ہوئے ڈاکو ہو نا تسی؟ گجروں والا جیل میں میں نے بیان کیا، چوروں کی بیرک، سارے چور. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا دیکھو بھائی، کام بنانے والا تو اللہ ہے. جو ہماری تبلیغ کی بات ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے. پیسے سے تو خوشیاں نہیں ملتی. یہ پیسے سے دوائی خرید سکتے ہو، صحت تھوڑا خرید سکتے ہو. پیسے سے 10 لاکھ کا بیڈ خرید سکتے ہو، پیسے سے مزے کی نیند تھوڑا خرید سکتے ہو. پیسے سے 10 کروڑ کا بنگلہ بنا سکتے ہو، پیسے سے گھروں میں تھوڑا خوشیاں آتی ہیں. وہ تو خوشیاں اللہ دیتا ہے. یہ تو پورا بیان تھا 1 گھنٹے کا اس موضوع پہ. مگر تم لوگوں نے بندے مارے، پیسے چھینے، پیسے تمہارے پاس آئے، اللہ ناراض ہوا، تو خوشیاں آئی کہ پریشانیاں؟ پیسہ تو آ گیا تھا، پھر خوشیاں تو آئی نہیں، کیونکہ پیسے سے تو خوشیاں ملتی نہیں. خوشیاں تو اللہ دیتا ہے، اللہ کو تم نے ناراض کیا. بیان کے بعد ایک چور آیا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب سچی بات بتاؤں، ہمیں یہ بات پہلے کسی نے سمجھائی نہیں. تو قصور کس کا نکلا؟ میں بیان کر رہا تھا اجتماع کی تیاری، اجتماع رائے کا آنے والا تھا، تو اجتماع کے موقع پہ جگہ 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 بات ہو رہی، محنت، اجتماع کی محنت ہو رہی تھی. تو ایک ایسے کچی وادی تھی، وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا. مسجد وہاں کوئی اپنے ماحول کی تھی نہیں، تو انہوں نے ایک ایسے کھلا سا میدان تھا، وہاں اکٹھا کیے لوگ. پیچھے پیچھے کرات لگی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے راستہ تھا، لوگ گزر رہے تھے. اب بیان میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پیسے سے نہیں خوشیاں ملتی، خوشیاں دینے والا اللہ ہے. اللہ کو راضی کریں گے،
اللہ ہماری دنیا آخرت بنائے گا. اگر اللہ ناراض ہوگا تو پیسہ ہوگا, خوشیاں نہیں ملیں گی, چیزیں ہوں گی, عزت نہیں. اب بیان کرتے کرتے میں نے کہا وہ پیسہ چاہیے کہ خوشیاں چاہیے؟ تو پیچھے سے نا 2 آدمی گزر رہے تھے. بولا کچی بات ہی تھی, ان پڑھ لوگ سارے وہاں. سونے سے پہلا پیسے ہوں گے تو خوشیاں ملیں گی. تو ڈاکٹر علاج بعد میں کرتا ہے, تشخیص پہلے کرتا ہے. یہ جتنے بھی معاشرے میں بگاڑ ہے یہ غلط یقین کی وجہ سے. چوری, رشوت, دھوکہ, ظلم, خیانت, فراڈ, بے ایمانی. یا اللہ, آپ کچہریوں میں جاؤ, آپ اتنا جھوٹ, اتنا جھوٹ. نکاح پڑھانے کے لیے آتے نا لوگ, کون سے نکاح پڑھوانا. میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور. میں کہا ایک تو میں بیان کروں گا تھوڑا سا, دوسرا دیکھو مرد عورت اکٹھے نہیں ہونے سے, مخلوط نہ ہو. تیسرا میوزک نہیں چلنا چاہیے. ہاں جی ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوگا جی. اور پھر اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں پہنچے تو وہاں سب کچھ چکر چل رہا ہوتا ہے. پھر نے مجھے ایک لے گیا, بڑی میری منت خوش آمد, نہیں مولوی صاحب کچھ نہیں ہوگا وہاں پر, آپ چلو. میں کہا چلو. اب وہاں پہنچے نا, مجھے گاڑی میں اترے تو اندر سے میوزک کی آواز آ رہی. میں نے کہا دیکھو یہ, کہتا آپ بول سب ٹھہرو, ادھر ادھر ٹھہرو. مجھے کھڑا کیا, اندر گیا, کہتا بند کرو, مولوی صاحب آ گئے, بند کرو. سب بند ہو گیا. آ جاؤ مولوی صاحب, آ جاؤ, آ جاؤ. میں اندر گیا تو سارے مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا آنکھوں کی حفاظت کرو. دوسری جگہ گیا نکاح پڑھانے تو اللہ کی شان, عورتیں آگے بیٹھی ہوئی, مرد پیچھے بیٹھے. میں اندر داخل ہوا, میں نے کہا میں وہیں سے واپس, وہ جو مجھے لے گا جس کی بیٹی کی نکاح تھا, کہتا میں کہا یار یہ کیا؟ کہتا میری فیملی کی ہے. میں کہا تیری فیملی میری. تو اچھا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں, پتہ ہی نہیں. نہیں مولوی صاحب یہ تو بڑی بےزتی ہوگی اب. میں نے کہا اچھا ایسا کرو, عورتوں کو پیچھے کر دیتا ہوں, مردوں کو آگے. کہتا یہ بڑی بےزتی ہے کہ میں عورتوں کو اٹھوں یہاں سے پیچھے جاؤ. جب میری اس سے تکرار چل رہی تھی تو عورتیں سمجھ گئی, اچھا وہ خود ہی اٹھ گئی. جس طرف پانی بہ رہا اس طرف تیرنا. بنا بنایا, یہ تو بنا بنایا مجمع مل گیا, بیان کر دیا. اس سے پہلے کی محنت ہے. اس تبلیغ میں کہتے ہیں بیان کس سے کرواؤ؟ جو محنت کے میدان میں چل رہا ہے, ان کے فلاں بزرگ ہیں ان سے بیان کرا لو. جس پر تبلیغ کے تقاضے غالب ہو, جب تبلیغ والی طور پر جان کھپا رہا ہو. ایسا مانتے نا, ہمارا ممبر اکرام کا ممبر نہیں ہے, اکرامن بیان دے دو ان کو. چوروں کی سزائے موت کی بیرکوں میں گیا میں, سزائے موت کی بیرک. ایک اتنا اتنا کمرہ تھا, ایک بیرک میں 6 آدمی تھے. میں نے کہا یار تم لوگ سوتے کیسے ہو, جگہ تھوڑی سی ہے. انہوں نے کہا 3 ادھر 3 ادھر, ٹانگیں ایک دوسرے کے بیچ میں. میں نے اس سے پوچھا سپرڈنٹ, میں نے کہا یہ جیل جو سزائے موت کی بیرک ہے یہ کتنے آدمیوں کے لیے بنی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنی ہے 64 آدمیوں کے لیے. میں نے کہا اس وقت کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 300. 64 کی جگہ. تو میرے بھائیو, مدرسہ, مسجد, امامت مبارک, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اطمینان نہ ہو, آگے بڑھے. عوام پر محنت, غریبوں پہ محنت, بے طلبوں میں محنت, وکیلوں پہ محنت, ججوں پہ محنت, پروفیسروں پہ محنت, مزدوروں پہ محنت, چوپڑے والوں پر محنت, ٹرک ڈرائیوروں پر محنت, ٹیکسی ڈرائیوروں پر محنت. اتنا بڑا محنت کا میدان. اس کا یہ چلتا ہوا کام, روزانہ مشورہ ہو رہا ہے, روزانہ گشتے, محلے میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے, سروزہ, کم از کم سروزہ.
پھرے بیرونی گشت سروزے میں دیہات قریب ان پر محنت. کتنا بڑا طبقہ ملے. مدرسہ جس کو پڑھانے کو ملتا ہے پڑھاؤ, یہ تھوڑا کہ نہیں پڑھانا, لیکن بھائی اتنا بڑا طبقہ. پچھلے دنوں 10-12 کے قریب علماء آئے میرے پاس, سال ختم ہو گیا ہے جی, کوئی بات کرے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, اب واپس جا رہے ہو, آپ کو ایک مدرسے والے بلا رہے ہیں پڑھانے کے لیے, ایک مدرسے والے, ایک اسکول والے بلا رہے ہیں پڑھانے کے لیے, تو کدھر جاؤ گے آپ؟ 10-12 تھے, میں نے سب سے پوچھا کدھر جاؤ کدھر جاؤ. مدرسہ 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 مدرسہ. ایک نے کہا اسکول, ایک نے کہا اچھا. میں نے کہا اچھا آپ مدرسے جاؤ گے پڑھانے, وہاں ملیں گے آپ کو 100-50 طلباء, 20-25. اسکول میں ملیں گے آپ کو 1000 1500 2000. زیادہ تعداد کہاں ملی آپ کو کہ یہاں؟ اچھا میں کہا جو ادارے ہیں ہمارے حکومت کے, پولیس کے, فوج کے, وکالت کے, جتنے بھی شعبے ہیں, ان کو چلانے والے مدرسوں سے فارغ ہیں یا اسکول کالج کے پڑھے ہیں؟ کہ اسکول کالج کے پڑھے. مگر زیادہ ضرورت کا ہوگی. پھر ایک ایس ایچ او ایمان والا ہو کتنی خیر ہے, ایک ایس ایچ او بگڑا ہوا ہو تباہی پھیر دیتے. جیل میں 3000 قیدی ہوتے ہیں, 4000. سپرڈیٹ ایمان والا آ گیا, یہ جتنی رشوت جیل میں چلتی ہے شاید ہی کہیں چلتی ہے. ایک تکی اندر پہنچانا ہے 10,000 رشوت. میں جیل میں ہوتے ہیں نا جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, مالدار, ان کی بھی ایک بیرک علیحدہ ہوتی ہے. تو میں ان میں دیا, وہ ایسے 10-15-20 تھے, تو میں ان میں بات کر رہا تھا. تو پولیس جو ان کی نگرانی پہ تھا وہی بیٹھا ہوا تھا ساتھ. تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی کمائی پاکیزہ ہونی چاہیے, رشوت نہیں ہونی چاہیے, بےایمانی نہیں چاہیے. وہ کہتے آئے بھی لیندا ساڈے کو. کہتا ایک موبائل لانے کے یہ اتنے 1000 روپے لیتے ہیں ہم سے. بات پتہ نہیں کوئی پہ شروع کی تھی, کدھر نکل گئی پتہ نہیں. ہاں تو میں نے کہا اب بتاؤ, ادھر صرف آپ کو ملیں گے 20-25-30-40, ادھر ملیں گے آپ کو 1000-1500-2000 بندہ. وہ ملیں گے تو وہ شعبے چلانے والے ہیں, کوئی شعبے چلانے والے سارے یہ لوگ ہیں. اور کچھ اس طرح کی باتیں کہ ذہن میں نہیں آ رہی. میں نے کہا اب بتاؤ اسکول پڑھاؤ گے مدرسہ پڑھاؤ, تو اگر دونوں بلا رہے ہیں, مدرسہ سورے کے اسکول سب بدل گئے. اچھا وہ ایک نے جو کہا تھا نا شروع میں کہ اسکول پڑھاؤں گا, اسکول پڑھاؤں گا, مدرسے نہیں پڑھاؤں گا, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم نے کیوں کہا تھا؟ کہتا تنخواہ زیادہ ملتی. میں کہا چاہتی نہیں. میں کہا مجھے خوشی, چلو ایک بندے کو تو کوئی بات سننے پڑی, یہ کوئی بنیاد ہے تنخواہ زیادہ ملتی. تبلیغ میں ایک تقاضا چلتا ہے, پولیس افسروں کو تھانوں میں عید کے دن کھانا پہنچاؤ. جو پولیس کے لوگ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے ان کو کھانا پہنچاؤ, ایک تقاضا چلتا ہے. تو میں اپنے علاقے کا جو تھانہ ہے, عید کے دن میں خود کھانا لے کر گیا تھانے میں. تو پولیس والوں کو جو انداز ہوتا ہے بیٹھا ہوا جرا ہوا, تو میں گیا کھانا لے کے, کہتا مولوی کی کم پا کے آیا. اسی انداز ہے, مولوی کی کم پا گیا ہے. میں کہا جی تھوڑے لیے کھانا لے کے آئے ہیں. میں کہا جی کھانا لے کے آئے ہیں. ایک دونوں سیدھا ہونا شروع, کہتا کیا؟ پھر کہ میں وہ فلاں جگہ رہتا ہوں فلاں. اچھا میں کہا جی یہ عید کا دن ہے, آپ لوگ قوم کے محافظ ہو, عید کے دن لوگ گھروں پہ, آپ ڈیوٹی پہ ہو. وہ اتنا متاثر ہوا, کھڑا ہو گیا.
ये खाना क्या था? मैं वो बयान का गया जेल में, तो वो सुपरिटेंडेंट मुझे जानता नहीं, तारुफ नहीं था उससे। उन्हें कहा नहीं, नहीं हो सकता, नहीं बात हो सकती, सिक्योरिटी का मसला है जी, ये मसला है, वो मसला है, नहीं आप कर सकते बात। ठीक है, उसे दोस्ती लगाई। एक दिन में थोड़ा लगती है, कई महीने खिलाना पिलाना, दोस्ती, सलाम, दुआ, कुछ हदिये, कोई देखो ये रिश्वत क्यों चली है, हदिये खत्म हो गए। आमतौर पर कुछ ना कुछ पीछे गरज छुपी होती है ना। खाना खिलाया बड़ा जोरदार उसको, सारे अफसरों को, हदिये दिए, दोस्ती हो गई। फिर कहीं मेरा बयान था, मैं उसको ले गया, उसने बयान सुना, बहुत मुतासिर हुआ। फिर मुझे जेल में बुलाया, मैं बयान करो, बयान हुआ। अगली दफा मैं गया ना, उसने सजाए मौत के कैदी, जो सही नहीं, कानूनन भी ठीक नहीं है और वैसे भी खतरनाक चीज है, 300 के करीब सजाए मौत कैदी जो एक अलग अलग बैरक में बंद होते हैं, सब इकट्ठे कर दिए मेरे सामने। मैं उसे मना कर रहा हूं कि ना करो, ये खतरनाक काम है। कहता ना, मैंने कहा यार तुम पहले कहते थे सिक्योरिटी का मसला, कहता पहले मुझे समझ में नहीं आई थी बात, अब समझ में आई। कहने का मैं सजाए मौत का कैदी था, तो उसकी फांसी थी, तो सुबह फांसी होती है 4 बजे तक। कहता मैं रात को उसके पास चला गया, सुबह फांसी है इसकी। कहता वो बैठा हुआ था आराम से, तो मैंने उसके पास बैठा, क्या हाल है, कैसी है, तो बड़ा मुतमईन था। कहता कोई गल नहीं, बिल्कुल अल्लाह खैर करेगा। फिर उसने मुझे कहा कि वो जो मौलवी साहब आते हैं ना बयान करने के लिए, उन्होंने तौबा की बात की थी, मैंने तौबा कर ली है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह मुझे बख्श देगा, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने अल्लाह से माफी मांग ली। तौबा की बात बहुत करता हूँ जेल में ना, तौबा करो, माफी मांगो। कहता उसकी बात सुनकर मैंने कहा यार ये तो बयान का फायदा हो रहा है। तो यकीन ठीक हो, अखलाक ठीक हो, दीन जिंदगी में आए, सारा माशरा समझ जाए। लेकिन कैसे आएगा, पढ़ना पड़ेगा, नखरे उठाने पड़ेंगे, बार बार जाना पड़ेगा। ये मुफ्तिया चौक में मैं जा रहा था गाड़ी में, तो ना एक 10-12 साल का नौजवान बच्चा वो शीशे खिड़की पे आया, 10 रुपए दे, बड़े धड़ल्ले से कहता 10 रुपए दे। मैंने कहा बहुत बुरी बात है, मांगना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए अपना को। कहा 10 रुपए दे, मैं कहा बुरी बात है, मांगना नहीं चाहिए, काम करो कोई तुम। कहा 10 रुपए दे, मैं कहा बुरी बात है, मांगना नहीं चाहिए, कोई काम करना चाहिए। कहा 10 रुपए दे। जब तक इशारे पे गाड़ी खड़ी रही वो यही कहता रहा, मैं भी यही कहता रहा। तो जब गाड़ी आगे निकली ना, वो जो साथी गाड़ी चला रहा था बड़ा हंसा, कहता वाले साहब ना वो बाज आए ना तुसी बाज आए। मैं कहा वो गलत काम से बाज नहीं आया तो हम सही काम से क्यों बाज आए। मेहनत का मैदान है भाई, जितनी दौड़ लगा ले, जितना कर रहे हैं शुक्र करें, नियत करे आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। क्या करना है, मैं अक्सर बयान में एक जुमला दोहराता हूँ, 3 तरह से काम चलते हैं, जोर से, जर से और जारी। तबलीग का काम न जोर से चलता है न जर से चलता है, किससे चलता है, दिन में लोगों की, रात को हमें आगे नहीं बढ़ने देते, झूठ है। तहज्जुद की जो दुआएं हैं ना, उसमें एक अल्फाज है, अंतल मुकद्दिम अंतल मुअख्खिर, तू ही आगे बढ़ाने वाला है, तू ही पीछे कर। कोई किसी को ना आगे बढ़ाता ना पीछे करता, ये अल्लाह का काम है, मामला अल्लाह के साथ है। थोड़ा सा वक्त है, जिंदगी बहुत कीमती है, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है, मदरसे में मस्जिदों में दीन के शोबों में लगा दिया, कितनी बड़ी नेमत है। 22 साल बाद पिछले दिनों एक रिहाई करवाई, 22 साल जेल में रहा, 22 साल बेगुनाह।
تو نیت کرے پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ جی. اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں اور دعا مانگے اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. جتنا کر سکتے ہیں کریں. سال لگ گئے، اب بیرون سال 7 ماہ، ابھی تک سال نہیں لگا، سال اور ابھی